اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ الحمدللہ دوستو، آج سورۃ بقرہ آیت نمبر 26 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں اس کو جتنا سمجھا ہوں اور وہ آپ تک میں پیش کیے دیتا ہوں۔ میری کوئی اصلاح اگر آپ سمجھیں کہ اس میں مجھے ضرورت ہے تو مجھے ضرور میری رہنمائی فرمائیے گا تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب، بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، جو مچھر جیسی ہو خواہ اس کے اوپر۔ فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، سو جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا۔ یضل بہ کثیرا، وہ اس سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ دوستو، اس آیت میں جو ہماری رہنمائی کے لیے ہے، اس میں بہت بڑی سائنسی حقیقت ہے۔ اس وقت کے جو مشرکین تھے یا جو یہود تھے، انہوں نے اس آیت میں جب یہ مچھر کا ذکر دیکھا تو جو تو ایمان لائے تھے انہوں نے تو اس کے اصل پیغام کی طرف رجوع کیا، اور جو ایمان جن کے دلوں میں ابھی راسخ نہیں تھا اور وہ اسلام کے مخالفین میں سے تھے، تو وہ اس کا مذاق اڑانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مچھری کی مثال ملی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ مچھر کیا، مطلب اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو، مطلب اس سے بھی بڑھ کر کا مطلب ہے کہ اس سے بھی چھوٹی۔ مچھر چھوٹی ساری چیز ہے، لیکن اب آپ دیکھیں وہ مچھر کی مثال جو دینی تھی، اس کا جو میکانزم ہے اس مچھر میں، وہ آج کی سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ اس سے ایک تو یہ ہے کہ اس کا دماغ جو ہے مچھر کا، وہ مچھر خود بھی بہت چھوٹی سی چیز ہے، اور اس کا جو دماغ ہے وہ تمام قسم کے سینسز سے لبریز ہے، اور وہ خرد بھی ان کے بغیر نظر بھی نہیں آتا۔ اور دنیا کی انجینئرنگ نے اور سائنس آج تک اتنا چھوٹا اس طرح کا میکانزم والا کوئی چیز ابھی تک بنانے سے قاصر ہے۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ کا ہی کمال ہے۔ میں نے یہ مچھر کے جو دماغ کا تھا، اس کے بارے میں نے ایک چیٹ جی پی ٹی ایک سائٹ ہے، وہاں سے میں نے مچھر کے دماغ کے بارے میں ایک مضمون سمجھ لیں یا کوئی مضمون ہی سمجھے چھوٹا سا، میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ مچھر کیا چیز ہے۔ وہ اس میں آتا ہے جی کہ مچھر کا دماغ بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے کام میں انتہائی مؤثر ہے۔
مچھر کا دماغ پیچیدہ حصوں کے نظام کے ساتھ کام کرتا ہے جو اسے مختلف کاموں میں مدد دیتا ہے، جیسے خون کی تلاش کرنا، سمت کا تعین کرنا اور انسانوں یا دیگر جانوروں کے جسم کی حرارت محسوس کرنا۔ مچھر کے دماغ میں سینسنگ اور حرکت کو کنٹرول کرنے والے حصے ہوتے ہیں۔ اس میں ایسے نیورونز موجود ہوتے ہیں جو مچھر کو روشنی، بو اور حرکت جیسے عوامل کا احساس دلانے میں مدد دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مچھر کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کو محسوس کر کے یہ جان سکتا ہے کہ اس کے قریب کوئی جاندار موجود ہے۔ اگرچہ مچھر کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کی کارکردگی غیر معمولی ہوتی ہے، اور کیونکہ اسے اپنی بقا اور افزائش کے لیے پیچیدہ ماحول میں صحیح فیصلے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دوستو یہ بات قرآن جب کر رہا ہے مچھر کے بارے میں، تو اس زمانے میں تو لوگ اتنی آسانی سے اس کو سمجھ بھی نہیں پائے ہوں گے۔ ایمان والے جو تھے وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ اس سے ہماری جو ہے اصلاح موجود ہے، ہمارے پاس غور و فکر کرنے کے لیے ایک راہ دکھائی جا رہی ہے۔ لیکن جو کیا کہتے ہیں جو ایمان والے نہیں تھے وہ اس طرح کی باتوں میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اب آپ کو مچھر کے بارے میں تو میں نے خیر سیر حاصل آپ کو بتا ہی دیا ہے، اور آپ خود بھی اس کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی کہ کوئی جو مچھر جیسی ہو خواہ اس کے اوپر بڑھ کر، اچھا مچھر سے چھوٹی چیزوں کا اس وقت کیا تصور ہو سکتا تھا؟ مطلب جرمز وغیرہ یا یہ جو بیکٹیریاز ہیں ان کے بارے میں تو لوگ جانتے ہی نہیں تھے، لیکن یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اس سے بھی چھوٹی چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا ہوا تھا اس وقت وہ ان کی نظروں سے اوجھل تھا۔ یہ بیکٹیریاز تھے، وائرس ہیں، جو بہت کچھ تھی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، جو صرف خوردبین سے دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن وہ موجود تھی، فضا میں بھی ہوتی تھیں، لیکن ہم اس کو زیادہ جانتے نہیں تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مچھر یا اس سے بھی کچھ چھوٹی ہے کی مثال دیتے ہوئے اللہ کو کوئی اس سے شرم محسوس نہیں ہوتی ہے۔ سو جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، بے شک ایسا ہی ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کہہ ارادہ کیا۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مچھر کے افعال و کردار کیا ہے۔ کوئی سائنس آج تک اتنا ہیلی کاپٹر نہیں بنا سکی کہ جو اس طرز پہ کام کر سکے، کوئی ایسی چھوٹی سے چھوٹی چیز نہیں بن سکی جو اس طرز پہ کام کر سکے، جس کے سینسر اس قدر تیزی سے کام کرتے ہوں۔ اللہ نے اس مثال کے اور وہ اس سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اچھا اب یہ کہ اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے ہیں، اس کی گو کہ یہ ضمیر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ہی فرمائی ہے۔ اس کی عربی کلام کا انداز ایسا ہے کہ یہ، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو مثال ہے وہ خود ان لوگوں کو ان کی کج فہمی ان کو گمراہ کر رہی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کر، وہ اس مثال کی وجہ سے مطلب اس کے اوپر اعتراضات کر کے وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر جو چھپی حقیقت ہے، جو اس کی طرف ان کا رجحان نہیں ہے، وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مچھر ہے اور مچھر کی مثال جو ہے وہ دی جا رہی۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ ہدایت جو ایمان والے ہیں چونکہ وہ آمنا صدقنا کرتے ہیں، ان کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات ہے وہ حق ہے، وہ ان کو وقتی طور پہ اگر ہمیں سمجھ نہ بھی آ رہی ہو لیکن ہم اس کے اوپر آمین کہنے والے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس کی حقیقت ہو کہ ہمیں اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن جب بھی یہ سامنے آئے گی وہ ہمارے فائدے میں ہی ہو، اور اس سے نافرمانوں کے ساتھ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اور جو نافرمان ہے، جن کا رویہ جو ہے نافرمانی ہے، جو کسی بات کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے، تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتے،
تو ان کا تو وتیرہ حق بات سے انکار کا ہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔